تو مسلمانوں پہ قرآن کے روح سے یہ فرض ہے کہ وہ ہندوؤں کے لیے دعا کریں، وہ عیسائیوں کے لیے دعا کریں، وہ یہودیوں کے لیے دعا کریں، وہ سکھوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، وہ سب کی خیر کے لیے دعائیں کریں۔ یہ مسلمانوں کو کرنا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سے جان لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی آخرت میں کام نہیں دے گی۔ حاضرین، اللہ کے رسول کیوں آتے ہیں؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زمین پر کیوں آتا ہے؟ قرآن میں انبیاء کے نزول اور بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا ہے تاکہ کل آخرت میں لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، تاکہ کل آخرت میں لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہ ہے رسولوں کی بعثت کا مقصد، یعنی اللہ کے رسول اس لیے آئیں تاکہ وہ تمام انسانوں کو خدا کی اسکیم سے، خدا کی پلاننگ سے آگاہ کر دیں کہ خدا کی پلاننگ کیا ہے۔ خدا کی پلاننگ یہ ہے کہ موجودہ دنیا ایک ٹیمپرری ورلڈ ہے، ایک وقتی دنیا ہے۔ اس وقتی دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد پرماننٹ دنیا قائم ہونے والی ہے، جس کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا میں جو آدمی اس بات کا ثبوت دے کہ وہ خالق کائنات کو دریافت کرے، وہ اس کائنات کے ایک خالق اور ایک مالک کو دریافت کرے، اس کا اقرار کرے، اس کو مانے اور اس کے ماننے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کرے، تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اچھے اعمال کا ثبوت دیں گے، تو پھر کل آخرت میں ان کے لیے جنت اور پیراڈائز ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں بدعمالی کریں تو پھر ان کے لیے اس دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ دیکھیے قرآن میں امت محمد کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، مڈل نیشن بنایا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، خدا کے آخری نبی تھے، آخری پیغمبر تھے۔ اب کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اب کوئی دوسرا رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت کے مطابق اب امت محمدی کو وہی رول انجام دینا ہے جو آخری رول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، یعنی نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم، لیکن انسانوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر ان تک خدا کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس کا بندوبست اللہ نے دو بندوبست۔ ایک تو اس نے آخری دین کو پوری طرح محفوظ اور پریزروڈ کر دیا، اور دوسری طرف اس امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اب یہ امت تمام انسانوں تک خدا کے پیغام کو پہنچائے، اور اگر یہ امت اس کام کو نہیں کرتی ہے تو پھر اس امت کی نجات اور سالویشن خطرے میں ہے۔ یہ بات جان لیجئے، یہ بات خوب اچھی طرح سے جان لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی آخرت میں کام نہیں دے گی۔ مسلمانوں کی نجات قرآن و سنت کے مطابق دعوت اللہ میں ہے، یعنی تمام انسانوں کو خدا کے پیغام سے آگاہ کر دینا۔ دیکھیے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچایا، یونس علیہ السلام نے بھی وہی کیا، لیکن ان سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔ وہ یہ کہ جب وہ اپنی قوم کو پیغام پہنچا رہے تھے تو اس پیغام پہنچانے کے درمیان وہ فرسٹریٹ ہو گئے، مایوس ہو گئے،
لوگ پیغام نہیں سن رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے چلو، لوگ تو سن ہی نہیں رہے۔ قرآن کے مطابق، یہ قرآن سے باہر کا واقعہ نہیں، قرآن میں ہے، قرآن کے مطابق اب وہ وہاں سے نکلے، ساحل کی طرف گئے کہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں اور چلے جائیں۔ قرآن کے مطابق اللہ نے کشتی کو پلٹ دیا اور پھر ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر، غالباً وہ ویل مچھلی رہی ہوگی، مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے خطا ہوئی۔ قرآن ہی کے مطابق آپ نے اسی وقت توبہ کیا، اسی وقت توبہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے دوبارہ آپ کو اسی ساحل پہ لا کے چھوڑا، اور آپ دوبارہ پھر اپنی قوم کو دعوت کا دینے لگے، خدا کا پیغام پہنچانے لگے۔ اب غور کیجیے، ایک نبی سے معمولی خطا ہوئی کہ لوگ اب یہاں سن نہیں رہے، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ یہ معمولی خطا بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ کو چھوڑنے والے نہیں تھے، آج جناب سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ سے معمولی خطا، آج پوری امت دعوت کے کام کو چھوڑے ہوئی ہے۔ آج پوری امت کی اکثریت دوسری قوموں کو دشمن سمجھتی ہے، کسی نہ کسی طرح وہ سمجھتی ہے کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہمارے دشمن ہیں، عیسائی ہمارے دشمن ہیں، سکھ ہمارے دشمن ہیں، یا پھر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وغیرہ۔ قرآن کے مطابق یہ تمام قومیں آپ کے لیے مدعو ہیں، مدعو مطلب وہ قوم جن کو آپ کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کی حیثیت داعی کی ہے، داعی، دال الف عین یہ داعی، آپ کی حیثیت داعی کی ہے، یعنی خدا کا پیغام پہنچانے والا، اور ان کی حیثیت مدعو کی ہے جن تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور داعی پہ یہ ذمہ داری ہے کہ مدعو خواہ کچھ بھی کر لے، داعی کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کے لیے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ مطلب یہ، اس کو میں کھول کر بیان کروں تو مسلمانوں پہ قرآن کے روح سے یہ فرض ہے کہ وہ ہندوؤں کے لیے دعا کریں، وہ عیسائیوں کے لیے دعا کریں، وہ یہودیوں کے لیے دعا کریں، وہ سکھوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، وہ سب کی خیر کے لیے دعائیں کریں۔ یہ مسلمانوں کو کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں صرف نمازی پڑھنا ہے۔ نماز تو ہمیں اپنی ذات کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اس نماز کا جو باہر کی زندگی میں ظہور ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی عظمت کا چرچا کرنے لگیں، خدا کی بڑائی کرنے لگیں۔ جس طرح ایک عاشق ہر موقع سے اپنے محبوب کا چرچا کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا بندہ اپنے حقیقی محبوب کا چرچا کرتا ہے۔ اس کی زبان تو خدا کی عظمت کی بڑائی سے تھکتی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ نبوت کا خاتمہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اینڈ ہو گیا، صرف مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام، جو پیغام پہلے رسول کی سطح پر جاری تھا، اب وہی پیغام امت رسول کی سطح پر جاری رہے گا۔ اب امت محمدی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ بعد کے مسلمانوں نے اپنی غلط سوچ کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی جھوٹا کلیم کرے تو ہم ان سے لڑیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے، یا کم از کم ہم اس سے مناظرہ بازی کریں گے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ اس قسم کے کسی کام کا تعلق ختم نبوت سے نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد امت محمدی مشن اور ذمہ داری کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہے۔ اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تمام انسانوں تک پھیلا دے۔ وہ دوسرے انسانوں سے اپنے تمام گلے شکوے کو صرف اس لیے ختم کر دے کہ اس کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، یعنی مرسی ٹو آل مینکائنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے خیرخواہ ہیں، مرسی تھے، رحمت تھے۔ دوسری طرف سچے مسلمانوں کے لیے قرآن میں خیر البریہ
یعنی رسول کے لیے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں جو ایک سچا مسلمان ہے اس کے لیے کہ وہ خیر البریہ، یعنی وہ تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی میں جینے والے ہیں، یہ ہے سچا مسلمان۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں، ہم دوسروں کی شکایتوں کو نظر انداز کریں، دوسرے اگر ہمیں پرابلم پہنچا رہے ہیں تب بھی ہم اس کو نظر انداز کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم نے تو رسول اللہ کی سنت صرف اتنا ہی سمجھ لیا کہ تخنے سے پیجامہ اوپر کر لیا، مسواک استعمال کر لیا، تسبیح استعمال کر لیا، کسی کو موقع ملا تو اس نے داڑھی بھی رکھ لی، کسی کو لگا کہ کرتا پیجامہ سنت ہے۔ بلا شبہ یہ طریقے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ جو بڑی بڑی سنتیں ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جن سنتوں پر عام طور سے ہم دھوم مچاتے ہیں ان سنتوں کا قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور جن سنتوں کا ہم دھوم نہیں مچاتے ہیں اس کا ذکر قرآن کی ہر آیت میں موجود ہے، ہر آیت میں موجود ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہو گئے۔ آج اگر ہم آپ سے کہیں کہ سنت مسواک کی سنت سب کو سمجھ میں آئے گی، لیکن ہم کہیں کہ سنت صبر، یعنی صبر کرنا بھی سنت ہے، تو ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھیں، اچھا صبر بھی سنت ہے۔ سنت برداشت، آپ کو لے گا اچھا برداشت بھی سنت ہے۔ ہم کہیں سنت وعدہ، اچھا وعدہ بھی سنت ہے۔ اب پورا قرآن انہی باتوں کو بتا رہا ہے، آپ نے پوری زندگی انہی باتوں پر عمل کیا اور کروایا۔ میں نے چند واقعات آپ کو سنائے، ان واقعات کو جتنی بار پڑھیے گا اتنی بار آپ کانپیے گا، اتنی بار آپ چیخ اٹھیے گا کہ کیسے وہ لوگ تھے، کیسا وہ انسانی گروہ تھا جس نے سب کچھ برداشت کر کے اس دین کو تمام انسانوں تک پہنچایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی ہمارا کام ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات، آرام سے سمجھ لیجئے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا، فرقان یعنی قرآن، تاکہ یہ سارے عالم کے لیے نذیر بنے، آگاہ کرنے والا بنے۔ گویا کہ قرآن نے 7ویں صدی عیسوی ہی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ قرآن تمام انسانوں تک پھیلے گا، قرآن اس دنیا میں رہنے والے ہر مرد اور عورت تک پہنچے گا، ایک بھی مرد اور عورت اس کائنات میں نہیں بچیں گے جن تک یہ قرآن کا پیغام نہ پہنچے۔ دوسری طرف ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمین کے اوپر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا مگر اس میں کلمۃ الاسلام داخل ہو جائے گا۔ کلمۃ الاسلام یعنی قرآن، خدا کا پیغام۔ کلمۃ الاسلام کیا ہے؟ کلمۃ الاسلام قرآن ہے، قرآن پہنچ جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کا فائنل رول کیا ہے، ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا ہے۔ وہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم حالات کو استعمال کرتے ہوئے عالمی سطح پر دعوت کی پلاننگ کریں، تمام انسانوں تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پلاننگ کریں، یہاں تک کہ اس زمین پر رہنے والے ایک ایک انسان تک، ایک ایک مرد اور عورت تک قرآن پہنچ جائے۔ دیکھیے یہ قرآن تمام انسانوں تک کسی پراسرار ڈھنگ سے نہیں پہنچے گا، مسٹیریس ڈھنگ سے نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ اسی طرح پہنچے گا جس طرح دوسرے واقعات یہاں رونما ہوتے ہیں، یعنی اسباب کے ذریعہ۔ اب دیکھیے ایک اور بات، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ اب ہم آسانیوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ آسانیاں کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان آسانیوں کو استعمال کر کے خدا کے اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایسے مواقع اور اپرچونیٹیز پیدا ہوں گے جن کو استعمال کر کے اہل دین خدا کے اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچائیں گے، وہ ایک ایک انسان تک پہنچائیں گے۔ لیکن ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرضی کی، وہ یہ کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس دنیا میں 7.6 بلین لوگ رہتے ہیں، 7.6 بلین لوگ، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 1 بلین 1.25 بلین لوگ ہیں۔
اب ان مسلمانوں میں بڑی گنتی کے لوگ ہیں جو اب کئی صدیاں گزر گئی ہیں تب وہ اٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کتاب جو تمام انسانوں تک پہنچنا تھا وہ اب تک نہیں پہنچا ہے۔ تو 7.6 بلین لوگوں تک قرآن کو پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر انسان کے ذریعہ بھی کرے گا، یعنی سیکولر لوگ، یعنی وہ لوگ جو دین کو نہیں اپنائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرائے گا۔ اب دیکھیں کیسے اللہ نے مدد کیا۔ اللہ نے موجودہ زمانے میں ایک بڑے سیولائزیشن کو پیدا کیا جس کو کہتے ہیں ماڈرن سیولائزیشن، جس کو ویسٹرن سیولائزیشن بھی کہتے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ انگریز اور ویسٹرن سیولائزیشن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلام میں تو نفرت ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو نفرت سرے سے نہیں ہے، نفرت سرے سے نہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے، انگریزوں کا مطلب دشمن، انگریزوں کا مطلب نفرت، امریکہ کا مطلب نفرت، انگلینڈ کا مطلب نفرت۔ لیکن دیکھیں انہی لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے جدید تہذیب کو وجود دیا جسے آج ہم ماڈرن سیولائزیشن کہتے ہیں۔ اب آج دیکھیے غور سے سمجھیے، جو لوگ غور سے سمجھے، دیکھیے ماڈرن سیولائزیشن کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری دنیا کا جغرافی ایک معلوم واقعہ بن گیا۔ آج سے 1 صدی 2 صدی پہلے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کون کون سی جگہ ہے جہاں انسان ہیں یا رہ سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ آج یہ ممکن ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی یہ جان سکتا ہے کہ اس ارتھ پلانٹ پہ کون کون سی جگہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے موجودہ زمانے میں یہ پہلی مرتبہ ممکن ہوا کہ گلوبل کمیونیکیشن کا زمانہ آیا، یعنی عالمی ابلاغ کا زمانہ۔ پہلے زمانے میں کوئی بات اگر پہنچانی ہوتی تھی تو ایک آدمی دوسرے آدمی تک پہنچتا تھا اور وہ اس کو بالمشافہ بات پہنچاتا تھا۔ آج دیکھیں مائک ہے، آج کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ میں بولوں اور پھر دوسرے پیچھے بیٹھنے والے انسانوں تک آواز پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا آدمی آواز لگائے، ضرورت نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سمستی پور کے ایک چھوٹے سے علاقے دلسنگھ سرائے میں بیٹھے، وہ اپنا ایک پیغام دے اور اس پیغام کو ملین اینڈ ملین لوگوں تک وہ پہنچا دے، سوشل میڈیا کے ذریعہ، فیس بک، یوٹیوب اور ان چیزوں کے ذریعہ وہ دنیا تک پہنچا دے، دنیا تک پہنچا دے۔ یہ آج سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح دیکھیے پچھلا زمانہ جبر کا زمانہ تھا، پرسیکیوشن کا زمانہ، یعنی آدمی اس بات کے لیے آزاد نہیں تھا کہ وہ جس مذہب کو چاہے اس کو مانے۔ ہر آدمی کا مذہب وہی ہوتا تھا جو مذہب خود راجہ اور کنگ کا ہوتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، جس کو جو چاہے وہ اختیار کرے، ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ خدا کو مانے یا نہ مانے۔ یہ آزادی کا دور، اس آزادی کا دور لانے میں اللہ کے رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا رول ہے۔ اسی طرح دیکھیں موجودہ زمانے میں لائبریری کلچر عام ہو گیا، پچھلے زمانے میں لائبریری کلچر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں سیمینار اور کانفرنس ہوتا ہے، پچھلے زمانے میں سیمینار اور کانفرنس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح دیکھیے آج سیاحت کا زمانہ، ٹورزم کا زمانہ، یعنی لوگ گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح ٹورزم جو ہے خود ایک انڈسٹری بن گئی ہے، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی خدا کا یہ پیغام پہنچا دیں اور جا کے یہ کہیں کہ دیکھو یہ خدا کی کتاب ہے، تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، خود امریکہ کے لوگ بھی آپ کے یہاں پہنچ رہے ہیں، ٹورزم کے ذریعہ ممکن ہوا۔ اسی طرح اب یہ ممکن ہو گیا کہ ہر آدمی دوسرے مذاہب کی چیزوں کا بھی مطالعہ کرے آزادانہ طور پر۔ آج سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا، آج سے پہلے لوگ تنگ نظر تھے، وہ ان کا ذہن بند ہوتا تھا، وہ سوچتے تھے جو میں سوچتا ہوں بس وہی سوچ ہے، دوسری سوچ کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ پہلی بار ممکن ہوا۔ یہ تو بڑی بڑی میں نے مثالیں دی، چھوٹی مثالیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ کرسیاں آج سے پہلے نہیں تھیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو تو پتھروں پر بیٹھنا پڑتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں پتھروں پر بیٹھ کر نصیحتیں لیتے تھے،
علم سیکھتے تھے۔ آج ہمارے علماء کی تقریر مائک سے کے بغیر نہیں ہو سکتی، پہلے صحابہ بغیر مائک کے بولتے تھے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے، غریب آدمی بھی موبائل کا استعمال کرتا ہے، یہاں سے بیٹھا ہوا وہ فریکشن آف سیکنڈ میں امریکہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کو بھی یہ فیسلٹی نہیں تھی۔ آج آپ بہترین جوتے پہنتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کی جوتے پہنتے ہیں، پہلے تو یہ جوتے انبیاء کو بھی میسر نہیں تھے۔ آج آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں تو آپ بڑی بڑی گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں، اے سی کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں یہ فیسلٹیز راجہ اور بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ مغلوں کو آپ سنتے ہو گے، مغل راجہ فرعون، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ہوا کھانے کے لیے بھی 2 آدمی 3 آدمی کو رکھنا پڑتا تھا جو مستقل ان کو ہوا جھلتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، معمولی آدمی بھی اے سی کی ہوا کھا سکتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو وہ کسی آفس میں کچھ دیر جا کر اے سی کی ہوا کھا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں بچا ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز اور بہانہ نہیں بچا ہے۔ اب ہم کوئی بھی بہانہ نہیں لے سکتے ہیں کہ ہم اس بہانے کو استعمال کر کے یہ کہیں کہ ہم خدا کا پیغام کیسے پہنچائیں، کیسے ہم پہنچائیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے ہزاروں ہزار کلومیٹر چند گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ آج ان فیسلٹیز کو استعمال کر کے اگر ہم خدا کے پیغام کو تمام انسانوں تک نہ پہنچایا تو ہم آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی سریش، مہیش، جیکب یہ کہے کہ میرے پڑوس میں ادریس تھا، میرے پڑوس میں شعیب تھا، میرے پڑوس میں اعجاز تھا، میرے پڑوس میں ناصر تھا، چاند تھا، احمد تھا، شہنواز تھا، عامر تھا، ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تیرا پیغام کیا تھا۔ خدایا تو کریٹر ہے، تو نے ان کو اس گھر میں پیدا کیا جن کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جسے یہودی ہندو کہتے ہیں، تو پھر اس میں ہماری کیا غلطی ہے اور ان کا کیا کریڈٹ ہے کہ ان کو قرآن والوں کے یہاں پیدا کیا گیا؟ اس وقت دیکھیں بڑا سنگین موقع ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے تمام لوگوں کی تو نجات ہو جائے لیکن ہم خطرے میں پڑ جائیں۔ یہ بڑا خطرناک موقع ہوگا، کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کے مطابق وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک آدمی کل آخرت میں اللہ کے سامنے تنہا کھڑا کیا جائے گا، وہاں کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، وہاں کسی عقیدت مند کا، اس کا کوئی عالم ساتھ نہیں دے گا، کسی مرید کا کوئی حضرت ساتھ نہیں دیں گے، کسی استاد کا کوئی شاگرد اور کسی شاگرد کا کوئی استاد ساتھ نہیں دے گا۔ وہاں تو ہر آدمی کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ یہ آخری زمانہ ہے، آخری موقع ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔